تاریخ کی کتابیں اکثر ہمیں جنگوں، لڑائیوں اور تلواروں کی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج میدان میں اترے اور بغیر ایک بھی تلوار چلائے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کر لے؟ جی ہاں، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی حیران کن واقعے غزوہ تبوک کی کہانی کو سمجھیں گے۔ اور یہی سوال اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ حکمت عملی، اتحاد اور ایک نفسیاتی برتری کی ایسی مثال ہے جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے عرب کے شمال سے۔ وہاں اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور یعنی رومی سلطنت، جسے بائزنٹائنی سلطنت بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھر رہی تھی۔ ہم بات کریں 9 ہجری کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک لشکر کی قیادت کی اور منزل تھی تبوک، جو آج کے شام کی سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ اور یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بازنطینی سلطنت کوئی معمولی خطرہ نہیں تھی۔ وہ اس دور کی ایک سپر پاور تھیں، اپنی منظم فوج، اپنے بے پناہ وسائل کے لیے جانی جاتی تھی۔ تو ان کی طرف سے کسی بھی حملے کا خطرہ ایک بہت بہت بڑی بات تھی۔ اب اس خطرے کے جواب میں جو کچھ ہوا نا، وہ واقعی حیران کن تھا۔ یہ صرف ایک فوجی تیاری نہیں تھی، بلکہ یہ پورے مسلم معاشرے کے ایمان، ان کے اتحاد اور ان کی قربانی کا ایک زبردست امتحان تھا۔ ذرا اس تعداد کا تصور تو کریں، 30,000 لوگ، 30,000 صحابہ اس ایک پکار پر جمع ہو گئے۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک بہت بہت بڑی فوج تھی، جو مسلمانوں کے غیر معمولی اتحاد اور عزم کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر تھا۔ یہ فاصلہ آج بھی لمبا لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، اس وقت صحرا کی تپتی گرمی میں پیدل اور اونٹوں پر یہ سفر طے کرنا کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ اسی لیے تو اس لشکر کو جیش العسرہ یعنی مشکل کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ حالات انتہائی سخت تھے، پانی کی شدید کمی، خوراک کی قلت اور ایک نہ ختم ہونے والا صحرائی سفر۔ یوں سمجھیں کہ ہر قدم پر صبر اور برداشت کا امتحان تھا۔ یہاں سے کہانی سب سے دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ مہم میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ٹکرانے کے لیے نہیں، بلکہ 2 بڑی طاقتوں کے ارادوں اور ان کی حکمت عملیوں کے ٹکراؤ کے لیے یاد رکھی جاتی ہے۔ تبوک کی طرف یہ پیش قدمی محض ایک فوجی مارچ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے کردار کی طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا۔ اس پورے سفر میں ان کا نظم و ضبط، ان کا صبر اور ان کا اتحاد، یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ یہاں دونوں طرف کی حکمت عملی کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف مسلمان تھے جو کھلے عام پورے اتحاد اور صبر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف رومی تھے جو چھپ کر جاسوسی پر انحصار کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی اس پیش قدمی کو دیکھ کر ان پر ایک خوف، ایک ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی اگر جنگ ہوئی ہی نہیں تو پھر فتح کیسے مل گئی؟ یہی تو اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو ہے کہ کیسے بغیر ایک تیر چلائے تمام کے تمام مقاصد حاصل کر لیے گئے۔ یہ ایک جملہ اس پوری مہم کا نچوڑ ہے۔ اصل فتح میدان میں نہیں، بلکہ تیاری، اتحاد اور حکمت سے حاصل ہوئی۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی برتری تھی جس نے دشمن کو مقابلے کی ہمت ہی نہیں کرنے دی۔ اچھا، اب ذرا نتائج پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن شمالی سرحدیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ رومی حملے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ آس پاس کے قبائل مسلمانوں کی اس طاقت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود ان کے اتحادی بن گئے، یعنی ایک مکمل اور جامع فتح تھی۔ تو دیکھیں، تبوک کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ حکمت عملی، قیادت اور نفسیات کے بارے میں لازوال اسباق کا ایک ایسا خزانہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے۔ اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں وہ آج بھی بالکل سچ ہیں۔ پہلا یہ کہ حکمت ہمیشہ طاقت پر غالب آتی ہے۔ دوسرا، سچا اتحاد کسی بھی فوج سے بڑا ہتھیار ہے۔ تیسرا، یہ کہ آپ کی مکمل تیاری خود دشمن کے لیے ایک نفسیاتی حملہ ہے۔ اور آخر میں، سب سے بڑی فتوحات تلوار سے نہیں، بلکہ دشمن کے ذہن میں جیتی جاتی ہیں۔ تو ہم اس سوال پر اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں، فتح کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینا ہے، یا اپنے مقاصد کو کم سے کم نقصان کے ساتھ حکمت اور دانائی سے حاصل کر لینا ہے؟ غزوہ تبوک ہمیں اسی گہری بات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔